اس سے پہلے کہ وہ سیف اللہ کہلائے، اس سے پہلے کہ اس کے نام سے سلطنتیں کانپنے لگیں، وہ صرف ایک نوجوان تھا، مکہ کا ایک بیٹا، 7ویں صدی کا عرب۔ ریگستان کے پہاڑوں کے پیچھے سے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ مکہ، تجارت کا شہر، طاقت کا شہر، غرور کا شہر۔ قریش کے سب سے طاقتور قبیلوں میں ایک نام تھا جو خوف اور عزت دونوں کی علامت تھا، بنو مخزوم۔ یہ لوگ شاعر نہیں تھے، یہ لوگ سپاہی تھے، اور اسی قبیلے میں پیدا ہوا خالد بن ولید۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے امیر ترین اور با اثر ترین سرداروں میں سے تھے۔ خالد کی پرورش عام بچوں جیسی نہیں تھی۔ جہاں دوسرے بچے شاعری سیکھتے تھے، وہاں خالد گھڑ سواری سیکھ رہے تھے۔ جہاں دوسرے کھیلتے تھے، وہاں وہ تلوار سنبھالنا سیکھ رہے تھے، تیز رفتار گھوڑے پر قابو پانا، ریگستان کے راستوں کو پہچاننا، دشمن کی چال کو پڑھنا۔ یہ سب ان کی تربیت کا حصہ تھا۔ وہ صرف بہادر نہیں تھے، وہ سوچنے والے سپاہی تھے۔ لیکن مکہ میں ایک اور تبدیلی بھی آ رہی تھی۔ ایک شخص کھڑا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ پیغام صرف مذہب نہیں تھا، یہ ایک انقلاب تھا۔ قریش کے سرداروں کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ انہیں لگا کہ یہ پیغام ان کی طاقت، ان کی روایت، ان کی قیادت کو چیلنج کر رہا ہے، اور بنو مخزوم کے لیے یہ ناقابل قبول تھا۔ خالد نے اسلام کی مخالفت نفرت میں نہیں کی، انہوں نے مخالفت کی وفاداری میں، اپنے قبیلے کے لیے، اپنی روایات کے لیے، اپنے نظام کے لیے۔ ان کے نزدیک وہ اپنے شہر کا دفاع کر رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کو تقسیم کر رہے ہیں، اور خالد اپنے لوگوں کے محافظ تھے۔ لیکن تاریخ ایک عجیب راستہ اختیار کرنے والی تھی، ابھرتا ہوا سپہ سالار۔ وقت گزرتا گیا، مسلمانوں اور قریش کے درمیان کشیدگی بڑھتی گئی، اور خالد کا کردار بھی بڑھنے لگا۔ وہ جلد ہی قریش کے بہترین گھڑ سوار کمانڈروں میں شمار ہونے لگے۔ وہ جذباتی نہیں تھے، وہ جلد بازی نہیں کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے، انتظار کرتے تھے، غلطی کا لمحہ تلاش کرتے تھے، اور جب وہ حملہ کرتے تو تیز، منظم اور فیصلہ کن حملہ کرتے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہی ذہالت ایک دن اسلام کی حفاظت کرے گی۔ کبھی کبھی اللہ کسی انسان کو اس کے مشن سے پہلے تیار کرتا ہے۔ ہر گھڑ سواری کی مشق، ہر جنگی حکمت عملی، ہر سخت تربیت، یہ سب کسی بڑے مقصد کی تیاری تھی۔ لیکن اس وقت خالد اسلام کے مخالف تھے، اور بہت جلد وہ ایک ایسے میدان میں کھڑے ہونے والے تھے جہاں ان کی حکمت عملی تاریخ کا رخ بدل دے گی۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے غزوہ احد، وہ دن جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ کا نقشہ بدل دیا، اور شاید اپنی تقدیر کا پہلا قدم بھی رکھ دیا۔